اب وہ فرش خاک، شکستہ دیواریں اور کھلا آسمان ہی اس کا گھر تھا۔ وہ آرام و آسائش سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ نعمت ہائے دنیا سے اس نے منہ موڑ لیا تھا۔ اسے رشتوں اور قرابتوں کی پرواہ نہیں رہی تھی۔ وہ روکھے سوکھے چند ٹکڑوں پر گزر بسر کرتا تھا اور ننگی زمین پر اپنے بازو کا تکیہ بنا کر چین کی نیند سوتا تھا۔ وہ بچوں کا سب سے زیادہ دوست تھا۔ ان کی معصومیت اور منچلاپن اسے بھاتے تھے۔ وہ پہروں ان کے ساتھ بچکانہ حرکتیں کرنے میں مصروف رہتا اور کھیل کود میں انہیں کام کی باتیں بتاتا۔ کوئی راہگیر اسے مخاطب کر لیتا یا کوئی جاننے والا اس سے پوچھتا، وہب تم نے یہ کیا حالت بنا لی ہے؟ تو وہ بڑی شگفتگی سے کوئی ایسی بات کہہ دیتا جو مخاطب کو محظوظ کرتی، لیکن بے معنی نہیں ہوتی تھی۔ غور کرنے پر اس میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ نظر آتی تھی۔ اس عالم دیوانگی میں پورا شہر اس کی دسترس میں تھا۔ وہ اپنے من کی موج میں جہاں چاہتا پہنچ جاتا اور جس کو چاہتا اپنے شگفتہ لفظوں میں آئینہ دکھا دیتا۔ عوام مشکل میں ہوتے تو ہنسی ہنسی میں ان کا مسئلہ حل کر دیتا، اور اگر خواص حدود سے تجاوز کرتے تو باتوں باتوں میں انہیں لگام دے دیتا۔ اس کی بزلہ سنجی میں چھپی ہوئی ذہانت اور دانش مندی آہستہ آہستہ لوگوں کو قائل کرنے لگی۔ ایک بدگردار شخص نے اس کا مذاق اڑانے کو شرارت سے کہا، اے وہب، کیا تو نے کبھی شیطان کو دیکھا ہے؟ میرا بہت جی چاہتا ہے کہ میں شیطان کو دیکھوں۔ تیری یہ خواہش تو بڑی آسانی سے پوری ہو سکتی ہے، وہب نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ کس طرح؟ اس شخص نے پوچھا۔ تیرے گھر میں آئینہ تو ہوگا، اگر نہیں تو صاف پانی میں دیکھ لینا، تجھے شیطان کی زیارت ہو جائے گی۔ اس شخص کو بھاگنا ہی پڑا۔ انہی دنوں امیر کوفہ اسحاق بن محمد صباح کے ہاں لڑکی کی ولادت ہوئی۔ پتہ چلا کہ وہ لڑکی کی پیدائش پر بہت رنجیدہ ہے، کسی سے نہیں ملتا، نہ ہی مبارکباد وصول کرتا ہے۔ وہب کو خبر ہوئی تو وہ اپنی گڈری شانے پر ڈالے اس کے ہاں جا پہنچا اور بولا، اے اسحاق، میں نے سنا ہے کہ تو لڑکی کی پیدائش پر بہت افسردہ ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، کیا کروں؟ دل ہی نہیں چاہتا۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولا، مجھے بیٹے کی بڑی آرزو تھی، مگر افسوس کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لڑکی دے دی۔ کمال ہے، وہب نے بے ساختہ کہا۔ تو اس پر راضی نہیں کہ اللہ نے تجھے صحیح و سالم بیٹی دی ہے؟ اگر وہ تجھے مجھ جیسا پاگل بیٹا دے دیتا تو پھر؟ اسحاق کو اس کی بے ساختگی پر ہنسی آ گئی، لیکن وہ اس کی تہ میں چھپی ہوئی حکمت کو جان گیا اور خدا کا شکر بجا لایا۔ اپنا سوگ توڑا اور لوگوں کو اجازت دی کہ وہ اس کے پاس تبرک پیش کرنے کے لیے آئیں۔ وہ اپنی دیوانگی کے باوجود نماز کے وقت مسجد میں پہنچ جاتا تھا۔ ایک روز ابھی اس نے جوتے نہیں اتارے تھے کہ اس نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اس کی طاق میں ہے کہ اس کے جوتے چرائے۔ وہب بہت دیر تک اس انتظار میں رہا کہ وہ شخص ادھر ادھر ہو تو وہ اپنے جوتے اتار کر نماز میں شامل ہو، مگر وہ نہیں ٹلا اور نماز کے لیے صفیں درست ہو گئیں۔ وہب نے آؤ دیکھا نہ تو، دوڑ کر آگے بڑھا اور جوتوں سمیت ہی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ مایوس ہو کر اسے ٹوکا، او دیوانے، یہ کیا کر رہے ہو؟ جوتوں سمیت نماز نہیں ہوتی۔ نماز نہیں ہوتی تو نہ ہو، مگر جوتے تو ہوتے ہیں، وہب نے جواب دے کر نیت باندھ لی۔ وہ گلیوں اور بازاروں میں اپنے معصوم ساتھیوں کے ساتھ چغلیں کرتا پھرتا، کہیں کوئی غیر معمولی بات دیکھتا تو وہیں رک جاتا اور اپنی بزلہ سنجی سے لوگوں کو ہنسنے مسکرانے پر مجبور کر دیتا۔ ایک روز وہ اپنے شریر ساتھیوں کے ساتھ بھاگا جا رہا تھا کہ اس نے سرے بازار ایک مجمع لگا ہوا دیکھا۔ اس نے اپنی چھڑی کھٹکھٹائی، لوگوں کے کندھے دبائے، کسی کی بغل میں جھانکا، کسی کو پرے ہٹایا اور ہجوم کے درمیان سر جا نکالا۔ لوگوں نے اسے دھکے دیے، برا بلا کہا، لیکن اس نے پرواہ نہیں کی۔ دیکھا کہ شہر کا دروگہ ایک عجیب دعویٰ کر رہا ہے۔ اے لوگو، میری بات غور سے سنو، اے لوگو، میری بات غور سے سنو، میں ایک ایسا ہوشیار آدمی ہوں کہ مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ بے شک بے شک، دروگہ جی آپ بالکل درست فرماتے ہیں۔ مرحبا مرحبا، کیا کہنے، دروگہ کا دعویٰ بالکل حق ہے۔ کسی کی کیا مجال کہ دروگہ صاحب کو دھوکہ دے سکے۔ مجمع میں سے اس کے خوشامدی بھانت بھانت کی بولیاں بولنے لگے۔ ہر طرف سے داد و تحسین کے نعرے بلند ہو رہے تھے۔ وہب نے اپنی چھڑی زمین پر زور سے مار کر انہیں اپنی طرف متوجہ کیا اور بولا، داروغہ جی، مجھے بھی کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ اچھا، تو تم بھی بولو گے، بولو، کیا کہتے ہو؟ اس نے نخوت سے کہا۔ وہب نے سنجیدگی سے کہا، داروغہ جی، گستاخی معاف، یہ دیوانہ آپ کے اس دعوے کو چٹکیوں میں باطل کر سکتا ہے، مگر یہ کوئی ایسا مفید کام نہیں جس پر وقت ضائع کیا جائے۔ اس کی شکل دیکھو ذرا اور اس کا دعویٰ دیکھو۔ کسی نے تمسخر سے کہا، او دیوانے، داروغہ صاحب کی عقل کے سامنے بھلا تیری کیا حقیقت ہے؟ کسی اور نے آوازہ کسا۔ داروغہ نے مونچھوں کو تاؤ دیا، ہاں، تم جیسا پاگل تو مجھے ضرور دھوکہ دے سکتا ہے۔ میں پاگل ہوں یا کچھ؟
اگر مجھے اس وقت ایک ضروری کام نہ ہوتا تو میں آپ کو اسی وقت ایسا جھانسا دیتا کہ آپ اور آپ کے یہ چمچے ہمیشہ یاد رکھتے۔ بڑی اونچی ہواؤں میں ہو میاں دیوانے، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں، تم اپنا کام کر کے واپس آؤ اور اپنے دعوے کو ثابت کرو، داروغہ نے ڈٹ کر کہا۔ وہاب نے اپنی چھڑی سنبھالی اور عجلت میں یہ کہتا ہوا مڑا، داروغہ صاحب، اب اپنے وعدے سے پھر مت جائیے گا، یہیں میرا انتظار کیجیے گا۔ بس گیا اور آیا۔ وہ جس طرح مجمع میں آیا تھا اسی طرح باہر نکل گیا۔ داروغہ پھر اپنی شیخی بگارنے میں مصروف ہو گیا۔ اس کے خوش آمدی بڑھ بڑھ کر داد دینے لگے۔ کافی وقت گزر گیا۔ داروغہ بے چین ہوا، کافی دیر ہو گئی ہے اور وہ دیوانہ پلٹ کر نہیں آیا۔ لوگوں نے بھی محسوس کیا کہ وقت گزرتا جا رہا ہے اور وہاب کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں، مگر انہوں نے داروغہ کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ داروغہ جی، وہ ہے بھی تو دیوانہ، راہ میں کہیں بچوں کے ساتھ کھیل میں لگ گیا ہوگا۔ کچھ اور وقت گزرا لیکن وہاب واپس نہیں آیا۔ مجمع میں چہم گوئیاں ہونے لگیں، آنکھوں میں اشارے ہونے لگے، کچھ ہونٹوں پر مسکراہٹیں بھی نمودار ہوئیں۔ بعض لوگ اکتا کر گھروں کو جانے لگے۔ داروغہ کو بھی اندازہ ہو گیا کہ پاگل وہاب اسے پاگل بنا کر چلا گیا ہے اور اب وہ پلٹ کر نہیں آئے گا۔ وہ خجل ہو کر بڑبڑایا، یہ پہلی بار ہے کہ مجھے کسی نے دھوکہ دیا ہے، اور وہ بھی ایک دیوانے نے۔ مجمع میں سے کسی نے بے ساختہ کہا تو کہکہوں سے فضا گونج اٹھی۔